سب پر تیرا احسان ہے اے حسین ابن علی، سب پر تیرا احسان ہے، وہ تیرا ممنون ہے جو باضمیر انسان ہے۔ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ انسان کو بیدار تو ہونے دے دو، انسان کو بیدار تو ہونے دے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ رسول ہند جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی ایک ربائی اور ادھر ترجمہ کر کے میں سچیت جناب سید ہاشم رضا نقوی صاحب کے حوالے کر رہے تھا۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سردار ندا دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ ادھر ترجمہ کے جس ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ عبادت دے لائق لیکن صرف اللہ، اسی طرح نہیں دنیا کوئی شاہ، نہیں کوئی دنیا بادشاہ مگر صرف ایک حسین، نہیں دنیا کوئی دین مگر صرف ایک حسین دین ہے، اور نہیں کوئی دین پناہ دے والا مگر صرف ایک حسین۔ بات اگے فرمائیں دیں سردار ندا دست در دست یزید، سر دیتا اور یزید ملعون فاسق کو فاجر سے ہاتھ بیعت نہ رکھ کے حقا کے بنا لا الہ حسین، حق رہے کہ لا الہ دے اہل حسین ہے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اور تمہارے سامنے جناب سید ہاشم رضا نقوی صاحب بیان فرمائیں۔ علی ولی کا ملنگ لوگوں کسی کلندر سے کم نہیں ہے، علی ولی کا ملنگ لوگوں کسی کلندر سے کم نہیں ہے، کہ اس کے کشکول کا ایک دانہ ہزار گوہر سے کم نہیں ہے۔ اور بروز معاشر مجال کیا ہے، فرشتے ہمیں نہ دے سلامی، ہمارے سینے کا داغ ماتم نشان حیدر سے کم نہیں ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ تو اپنے خون پاک کے چھینٹوں سے ہے حسین، تو اپنے خون پاک کے چھینٹوں سے ہے حسین۔ انسان کی شرافت خفتہ جگا گیا، ارے اسلام کی کشش کا نہ جن پر اثر ہوا، ارے اسلام کی کشش کا نہ جن پر اثر ہوا، تو درد بن کے ان کے دلوں میں بسا گیا۔ نعرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اس رب اکبر کے لیے جو ہم سب کا مالک و رازق ہے۔ تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اہل بیت محمد کے پاک گھرانے کے لیے جو اس کائنات کی تخلیق کا موجب بنے، اور اللہ نے آل محمد پر درود کو ہر مسلمان کی نماز میں واجب قرار دیا۔ آپ ہی درود پڑھیے اہل بیت محمد کی۔ علماء کرام ہوں، ذاکرین عظام ہوں، وردی میں خطبہ پڑھتے ہیں، اس کو اردو میں کچھ اس طرح ترجمہ کرتا ہوں۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، جو اسوہ رسول ہے ہمارا وہ اصول ہے۔ علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، حسینیوں کی زندگی عقیدہ و جہاد ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، درس کربلا کا ہے، خوف بس خدا کا ہے، شہید کربلا کا غم حیات ہے نجات ہے، ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں، جب غازی کا علم لہراتا ہے طاغوت کا دل گھبراتا ہے، بڑھتے رہیں یوں ہی قدم حیا علی خیر العمل یا امام المنتظر الاجل الاجل۔ درود پڑھیے اہل بیت محمد کی۔ ہم اپنے آنسوؤں اور زخمی دلوں کے ساتھ فرزند رسول جگر گوشہ علی و بطول، فرزند ساقی کوثر،
راکب دوش نبوت، شہنشاہ عرب و عجم، شافیے روز جزا، جوانان جنت کے سردار اور شہیدوں کے سید و سالار حسین ابن علی اور ان کے 72 پیاسے جانثاروں کے چہلم کے موقع پر امام زمانہ جو کہ وارث عزاداری ہیں، ان کی خدمت اقدس میں اپنے خون جگر کے نذرانہ کے ساتھ ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں۔ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، نیاز مولا توجہ، غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، جفا کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ روز عاشور امام علی مقام جو نواز رسول نے فوج اشکیا سے مخاطب ہو کر جو اپنا تعارف فرمایا ہے، اس کے چند جملے اور پھر یہ حسینی کارواں لبیک یا حسین کی صدائیں لگاتا ہوا اپنی منزل کی طرف رواں دوا رہے گا۔ نیاز مولا توجہ، نواز رسول میدان کربلا میں فوج اشکیا سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے میرے باپ کی تلوار کے مال غنیمت پر پلنے والوں، نیاز مولا میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسے جملے میں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ امام زمانہ ہم پہ راضی ہو سکیں۔ امام حسین اپنا تعارف فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، اے فوج اشکیا کے ظالموں جابرو، اے میرے باپ کی تلوار کے مال غنیمت پر پلنے والوں، یہ کربلا آج نہیں بنی اور نہ ہی میں اس کے لیے اب تیار ہوا ہوں۔ اس کربلا کو میں نے نانا کی گود، ماں کی آغوش، باپ کے پہلو اور بھائی کی ہمراہی میں بنتے دیکھتا رہا، مگر ہم اسے 61 ہجری تک ٹالتے رہے، اور یہ 61 ہجری تھی جب اسلام بنی امیہ کی صفاق نسل کے خونی پنجے میں سسک رہا تھا اور باطل اسلام کی نقاب پہن کر اسلام ہی کو مٹانے کے لیے منبر رسول پر توہین رسالت کر رہے تھا۔ برادران اسلام، میں سمجھتا ہوں تاریخ اسلام سے سب سے پہلی جو توہین رسالت کی تھی وہ یزید ابن معاویہ نے کی تھی۔ وہ منبر رسول پہ کہہ رہا تھا، نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی فرشتہ آیا، یہ سب بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا ہے۔ ہم تو 1400 سالوں سے، چاہے عاشورہ کا جلوس ہو، چہلم کا جلوس ہو، 28 سفر ہو، یہ جتنے بھی اہم اطہار کا ایام ہو، ہم تو سڑکوں پہ برادران اسلام کو گزارش کرتے ہیں، آئیے ہمارے قدم بقدم ناموس رسالت کے سلسلے میں لبیک کہیں۔ آزادانہ سید الشہداء امام نے جو تعارف فرمایا ہے، نیاز مولا توجہ، فوج اشکیا سے مخاطب ہو کر امام فرماتے ہیں، میں ہرا کی وحی کا امین ہوں۔ غار ہرا میں وحی اتری تھی نا، میں ہرا کی وحی کا امین ہوں، حکیم کائنات کا فرزند ہوں، فاطمہ کی آغوش میں پلنے والا مباہلے کا آخری گواہ ہوں۔ نبوت، خاندانی شرافت کی ضرب المثل اور گوشہ نشینے کو ترک کر کے امر بالمعروف اور نئی انل منکر کے لیے نکلا ہوں۔ نبوت کا لوا میری گھٹی میں ہے اور میں فرزند رسول ہوں، امامت میرا منصب ہے اور مجھے امیر المومنین کا بیٹا ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میں صحب مینا کا فرزند ہوں، میں حسن کی تربیت ہوں، کہکشاں ہماری گزرگاہ ہے، ستارے ہمارے نقشے قدم ہیں، قطب ہم سے سمت کا تعین کرتا ہے، کعبہ قوسین ہماری منزل ہے، بیت المعمور ہمارا پڑاؤ ہے۔ اور قرآنی حوالے سے جو امام تعارف کراتے ہیں، جو حضرات قرآن کی تفسیروں سے بخوبی آگاہ ہیں، ایک ایک ایت کا میں اس طرح آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت نصیب کرتا ہوں۔ امام علی مقام نے اپنا قرآن سے تعارف کس طرح فرمایا؟ امام فرماتے ہیں، بسم اللہ ہمارا افتتاحیہ اور بلغ ما اختتامیہ ہے، انما ہماری تہنیت ہے، الف لام میم ہمارا تعارف ہے، سورۃ فیل میں ہمارا ماضی ہے، والفجر ہماری رنگت ہے، والعصر ہماری حیثیت ہے، سورۃ دہر میں ہماری سخاوت ہے، فی القربا ہماری قیمت ہے، من یشری ہمارا استطاق ہے، طٰہٰ ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، مزمل ہمارا حجاب ہے، سورۃ قدر میں ہماری قدریں ہیں۔ امام فرماتے ہیں، ہم وہ ہیں جو حالت نماز میں قبلوں کا تعین کرنے پر قادر ہیں، ہم وہ ہیں جو رکوع میں فروغ کی ضرورتیں پوری کرنے کی توفیق رکھتے ہیں، ہماری وزاداری ہی کا نام شریعت ٹھہرا کیونکہ ہم ابراہیمی ہیں۔ درود پڑھیے آل محمد کی پاک ذات پر۔
وہ حسین جو مسجد نبی میں سجدہ کی حالت میں اپنے نانے کے کنھوں پر جائے اور محسوس کرے کہ نانا جان سجدہ کو طول دے رہے ہیں، اور اسی نبی کے سجدے کے بارے میں شاعر نے کیا خوب شعر کہا ہے کہ ہزار سجدے ہو صحن حرم میں اگر، ہزار سجدے ہو صحن حرم میں اگر، وصول روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں، بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدے نے، حسین تیری محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے بھی حسین سے وعدہ کیا، اے حسین تو نے میرے دین کی بقا کے لیے جہاں 6 ماہ کا شیرخوار علی اصغر دیا، 14 سالہ قاسم جو کہ کربلا کا پرتر شہید تھا، 18 سالہ ہم شکل پیغمبر اکبر جیسا جوان بیٹا دیا، 32 سالہ اپنے زور کمر بھائی عباس علمدار دیا، 80 سالہ اپنے نانا کا ضعیف صحابی حبیب ابن مظاہر دیا۔ اے حسین تو نے میرے دین کی بقا کے لیے وارث تطہیر بہنوں کی ردائیں دی، میں اللہ بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تا قیامت جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا تذکرہ ہوگا، نبوت امامت عصمت تیرے گھر کی اب شہادت کبریٰ بھی تیرے نام سے منسوخ ہو چکی، دونوں بلندیوں کا ہی کوئی نہیں جواب، دونوں بلندیوں کا ہی کوئی نہیں جواب، دوش نبی سے نوکے سے نہ تک کیا حسین۔ عزاداروں اگرچہ ہر دور میں مقصد شہادت حسین پر پردہ ڈالنے کی کوششیں کی گئیں، مگر شہادت حسین کی خونی داستان اپنی مظلومیت اور مقصدیت کی وجہ سے ظالم حکمرانوں کی مدح کرنے والے مورخین اور زر و دینار کے دلدادہ مفتیوں کے قلم کو توڑتی ہوئی 1400 سال کا طویل سفر طے کر کے اس عہد تک پہنچی ہے، اور یہ سفر بیداری انسان کے ساتھ تا قیامت جاری رہے گا، اور ہر زمانے کے اہل نظر انصاف پسند اور باضمیر افراد شہادت حسین سے تحت بصیرت استفادہ حاصل کرتے رہیں گے۔ عزادار محرم و سفر عزاداری سید الشہداء کے مہینے ہیں، ان ایام میں لوگوں ماتم سے لبریز اور گریہ بکا سے معمور فضائیں، ہر دم یاد حسین میں برستی آنکھیں، سید الشہداء کے مصائب و علام پر تڑپتے سوگوار، کربلا کے مجاہدوں اور عالم غربت کے مسافروں کی یاد تازہ کرنے اور انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے ایام ہیں۔ اس لیے امام خمینی فرماتے ہیں، عزاداروں محرم اور سفر کو مت بھولنا، کہیں غدیر کی طرح مسلمان بھول نہ جائیں۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ آزاداری سید الشہداء ہی کے طفیل ہے، اور یہ آزاداری ہے جس نے اسلام کی حفاظت کی ہے۔ شہید باقر صدر فرماتے ہیں کہ کربلا کے تڑپتے لاشیں اور نیزوں پر بلند ہونے والے سر ہمیں کردار حسینی اپنانے کا درس دیتے ہیں، کیونکہ وقت کم ہے۔ عزادار جہاں ہم کربلا کے شہداء کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اگر اس خاتون معظمہ کا ذکر نہ کریں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کے ذکر کے بغیر کربلا کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ آئیے سلام پیش کریں، خراج تحسین پیش کریں فاتح خیبر و صاحب ذوالفقار کی بیٹی علی کی شیر دل شہزادی ثانی زہرا فاتح کوف و شام عقیلہ بنی ہاشم محسن اسلام عالم غیر معلمہ ام المصائب سیدہ طاہرہ نواسی رسول اللہ زینب کبریٰ، ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ نے جہاں کربلا میں جلے ہوئے خیموں سے امامت کو بچا کر محافظہ امامت ٹھہری، وہاں آپ نے ابو سفیان کی سلطنت کے محل کو اپنے تاریخی خطبوں سے مسمار کر دیا۔ عزادار اگر یہ شہزادی اپنے فصیح و بلی خطبات میں واقع کربلا کے مضمرات اور مظالم سے دنیا کو روشناس نہ کراتی تو شہید انسانیت حسین ابن علی کا پیغام ہدایت ہم تک نہ پہنچتا۔ آخری پیغام آپ عزاداروں کو سید الساجدین علی زین العابدین کا سنا کر اجازت چاہوں گا کہ اس زخمی قیدی کی صدا آج بھی سنائی دے رہی ہے۔ سنو سنو میرے حسینیوں، میرے عزاداروں، تاریخ کے کرداروں، میری آنکھوں کا خون اتنا سستا تو نہ تھا، اس نے میرے دادا سرکار ہاشم کی انا تھی، میری آنکھوں میں شام غریباں کے لمحے ٹھہر گئے، خیموں سے اٹھنے والا دھواں آج بھی میرے دل سے اٹھ رہا ہے۔ میرے حسینیوں ذرا سوچو، میرے شباب پر زندان نے ضعیفی کیوں طاری کر دی؟ میرے باقر کا بچپن بازاروں میں کیوں بیت گیا؟ میری ماں اور پھوپھیوں کو درباروں میں کیوں پھرایا گیا؟ میری سکینہ کے رخسار آج بھی نیلے ہیں،
سید ساجدین آپ سے کہہ رہا ہے کہ ہم آپ سے فقط رو لینے کے طالب نہیں ہیں، ہمارے مقصد کو سمجھو اور کردار حسینی اپناؤ۔ چڑھ جائے سر کٹ کے تیرا نیزے کی نوک پر، چڑھ جائے سر کٹ کے تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیت کی اطاعت نہ کر قبول۔ ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا